ہوں آپ کا میزبان اشرف عظیم خان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود السلام۔ ناظرین، اتنے تجربہ کار حکومت، اتنے جو ہے وہ سینئر تجربہ کار سیاستدان جس پارٹی کے اندر موجود ہوں اور جس تجربے کی بنیاد پر، جن تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے ایک ہستی بستی چلتی معیشت کو اور ایک حکومت کو گرا کر پاکستان کا جس طرح سے بیڑا گرک کیا، اور اس کے اندر جس طرح سے پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کو جو ڈیموکریٹس ہیں ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کی تباہی کے اندر، وہ کوئی بھی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی کارنامہ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار ہیں اور تجربہ کاروں کی بنیاد پر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیلا، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کے اوپر الزامات لگائے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر، پھر اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا جائے کہ پاکستان کی معیشت کو اس طرح سے تباہ کیوں کیا۔ یعنی کہ ان لوگوں نے ایک بات کا اقرار کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی اور بڑی اچھی چل رہی تھی۔ انہوں نے یا ان کی پارٹی کی طرف سے پاکستان کی معیشت کی خرابی میں کوئی کردار نہیں تھا، جو بھی کردار ادا کیا گیا وہ اسی امپورٹنٹ حکومت نے کیا ہے۔ اب کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گاڑیوں کو پورا ہفتہ چلانے سے پابندی لگانے والی ہے پیٹرول کی بچت کے لیے۔ مطلب یہ کہ 2 سے 3 دن تک آپ گاڑی نکال سکیں گے، پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ پاکستان کو اس وقت تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پاکستان کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں، پاکستان نے یورو بانڈز کی پیمنٹ کرنی ہے اور اس ادائیگی کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے حکومت گرائی تھی اسی طرح سے پاکستان کو تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے چائے کے اوپر پابندی لگائی تھی، اب پیٹرول کی مصنوعات کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اپنی آرائش کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے جو گاڑی استعمال کرتے ہیں، اس سردی کے موسم کے اندر ان لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی کہ وہ اپنے آفیسز کے اندر گاڑی کے اوپر سفر نہیں کر سکتے۔ اس حکومت کے پاس پاکستان کے گھریلو صارفین کو گیس تک فراہم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی حکومت میں آ کر بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، اور اس سال جو ہے دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ اگر اتنے تجربہ کار تھے، تجربہ کاری کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ پاکستان کو اگلے 3 برس کے اندر $73 بلین کے قرضے واپس کرنے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کم از کم $25 بلین کے ضرورت سے اضافی ذخائر ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس بمشکل سے اس وقت 7 بلین ذخائر موجود ہیں جو کہ استعمال بھی نہیں کیا جا سکتے، جو دوستوں کی مہربانیوں سے فراہم کیے گئے ہیں اور صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے۔ اب یہ صورتحال ہے اور پاکستان کی معیشت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، ڈوبتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان کے خزانے، شریف خاندان کے خزانے پھر سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو اقتدار میں آنے کے لیے ان لوگوں نے NRO حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اب اس NRO کا آخری اقتدام کا حصہ چل رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے تمام جو اثاثے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منجمد کر دیے تھے، جن کو اوپر تقریباً 5 ارب 73 کروڑ کے کچھ اثاثے تھے ان کے، جس میں مختلف کمپنیاں تھیں، مختلف پلاٹس تھے، مختلف گھر تھے، شاہانہ قسم کی رہائش تھی ان کی، وہ سارے اثاثے پاکستان گورنمنٹ نے منجمد کر دیے تھے اور سوچا یہی جا رہا تھا عمران خان کے دور حکومت کے اندر کہ اس جو اسحاق ڈار صاحب کا جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، اس کو پاکستانیوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیے تھے اور وہاں پر لنگر خانے کھولے جائیں۔ لیکن کیونکہ ان لوگوں نے اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایک مذاق کیا، پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک مذاق کیا، خود ایک امریکی سازش کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے پاکستان کی حکومت گرائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ پہلے بھی بتایا تھا کہ شاید ہماری کچھ خبریں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوں گی۔ میں نے آپ کو کچھ پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو ان کو امریکی اپنے مفادے کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ کس طرح سے استعمال کریں گے کہ وہ آ کر خود پریس کانفرنسز کریں گے، خود لوگوں تک مواد پہنچائیں گے۔ اب انہوں نے کل ایک ویلاگر کے ذریعے اپنی تفصیلات پہنچانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو انہوں نے سنبھالے رکھا، کس طرح سے انہوں نے اس کو حکومت کرنے دی، اور کس طرح سے 26 جنرلوں نے ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا، جبکہ 22 کروڑ عوام جنہوں نے پاکستانیوں کو ووٹ دے کر ان لوگوں کو اپنے اقتدار میں بٹھایا تھا تاکہ یہ پاکستانیوں کو خوشحال بنا سکیں، ان لوگوں نے صرف 26 جنرلوں نے
सिर्फ 26 जर्नैलों ने एक बंद कमरे के अंदर बैठकर फैसला किया कि यह हुकूमत क्योंकि उनके मफादात के मुताबिक काम नहीं कर रही तो इस हुकूमत को गिरा दिया जाना चाहिए। अब अरशद शरीफ के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया है। बहुत मेहरबानी है, तकरीबन 1 लाख खतूत पहुंचने के बाद आपको जाग गए। आप शायद उस रात भी जब 9 अप्रैल की रात आप बड़ी अच्छी तरह से जाग गए थे, आपने रात को अदालतें खोल ली थी। अगर ये 45 दिन के बाद ही आपने अज़ खुद नोटिस लेना था, और जब केस के तमाम शवाहद मिटा दिए जा चुके हैं, जब तमाम सबूत खत्म कर दिए जा चुके हैं और कातिलों तक पहुंचने का कोई जरिया बाकी नहीं रहा, तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अज़ खुद नोटिस लिया। बड़ी मेहरबानी उनकी, एटलीस्ट पाकिस्तानियों का उन्होंने थोड़ा सा एतमाद जीत लिया है, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त अपनी अदालतों से बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे कि शायद हमारी अदालतें जो है वो हमारे जर्नैलों के कंट्रोल में होगी, पाकिस्तान जो है वो हमारे जर्नैलों के कंट्रोल में होगा और पाकिस्तान को शायद कोई भी इन मसाइल से निकाल नहीं पाएगा। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी ढीठ बन चुकी है, इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की अवाम अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, लेकिन ये लोग हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी आने वाली नस्लों की सियासत बचानी है। अब जो सबसे मेन खबर है वो नैब तरामीम से अदालतों ने सवाल किया है कि नैब तरामीम से सिर्फ इमरान खान साहब की इज्जत जो है वो क्यों मजरू हो रही है, और किसी पाकिस्तानी की तरफ से इस तरह के कोई इकदाम नहीं किए गए। अब नैब की तरामीम, क्योंकि वो शख्स तो जो इंसाफ का बयानिया लेकर आया था, जो करप्शन का बयानिया लेकर आया था, जब उसके सामने इदारों के कवानीन तब्दील कर दिए जाएंगे, जब उसके सामने पाकिस्तान की अवाम की जो नुमाइंदगी करता है उसके सामने पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूटा जाएगा तो आवाज भी ना उठाए। मैं समझ जाता हूं कि आपकी अदालतें जो है वो इस तरह के सवाल क्यों पूछती हैं। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान में जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ये सियासतदान कुछ भी करप्शन नहीं करते। ये सियासतदान सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को मशवरे देने वाले जो हैं वो तमाम का तमाम हमारे सरकारी अफसरान हैं, हमारे तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप ये देख लें कि एक सरकारी मुलाजम जो कि किसी भी दफ्तर का, किसी भी सरकारी मुलाजम का जो सरकारी महकमे में काम करता हो, उसकी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होगी, 50, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार होगी। एक SHO की तनख्वाह जो है वो थानेदार है, उसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 1.5 लाख होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकी नस्लों की अगर आप देखें, इनके बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, किसी का बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता ही नहीं है, तो इन लोगों को इस बात से क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये सियासतदानों को लूटने के तरीके भी ये बताते हैं, सियासतदानों की मदद भी यही फराहम करते हैं कि पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाने के लिए, और यही ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यही सरकारी अफसरान जो पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशियां करते हैं, ये पाकिस्तान का पेट्रोल भी चलाते हैं, पाकिस्तान का पैसा भी चलाते हैं। पाकिस्तान के लोग अगर किसी को शख्स को थाने में जरूरत पड़ जाए तो वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं किसी थानेदार को पैसे न देने पड़ जाए। वो कोई शख्स अगर किसी वापडा के दफ्तर में चला जाए और उसको अपना ट्रांसफार्मर चेंज करवाना है, या याद रखें ट्रांसफार्मर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे किसी को अगर अपनी जो है वो घर की वायर भी चेंज करवानी है तो उसको लाखों हजारों रुपया देना पड़ता है उस सरकारी ऑफिसर को, और उसके बाद जाकर उसका काम होता है। ये पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को बिल्कुल जो है वो एक गलत तरीके से इनको बदनाम किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन करते हैं। अगर पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन अपनी जेब खर्च लेना छोड़ दें, अपनी नीयत से काम करना शुरू कर दें, और जो उनको तनख्वाहें पाकिस्तान की अवाम अपने टैक्स के पैसों से देती है उसके ऊपर अय्याशी करना शुरू कर दें, तो शायद पाकिस्तान की अवाम जो है उनकी जिंदगी भी बेहतर होती चली जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में 95% लोग जो है वो गरीब है। अब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर सड़कें बना दी, अब 95% लोगों के पास गाड़ी नहीं है। उनको एसडीटी रोडों से क्या मसला है? उनको जेडी रोड की जरूरत नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, उनको ओवरनाइट ट्रेन की जरूरत नहीं है, उनको 2 वक्त कपड़े पहनने की जरूरत है, उनको अपने बच्चों की स्कूल पढ़ाने की जरूरत है। जबकि यहाँ पर सियासतदान सिर्फ और सिर्फ, और ये सारे मशवरे जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ दिए जाते हैं कि हम ये कर दें, वो कर दें, आपकी सियासत आपकी बच जाएगी, 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो सरकारी मुलाजमीन हैं
اگر یہ لوگ اپنا کام نیت سے کرنا شروع کر دیں، یہ سیاستدانوں کو منع کر دیں کہ ان کی طرف سے کرپشن نہیں کی جا سکتی، سیاستدان صرف ایک شخص کی ڈیوٹی تبدیل کرے گا، اس کی پوسٹ سے ہٹائے گا، 2 لوگوں کو اٹھائے گا، 3 لوگوں کو ہٹائے گا، لیکن ایک دن اس کو مجبوراً اس کام سے رکنا پڑے گا۔ تو تمام بیوروکریسی سے یہ درخواست ہے، تمام پولیس افسران جو ڈی سی پی، ڈی پی او، ڈی آئی جی، پولیس کمشنر، یہ تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے، اگر آپ ان کی شاہانہ زندگیاں دیکھ لیں، ان لوگوں نے جتنا پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے، جتنی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید سیاستدان جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ ہم غریبوں میں سے نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے والدین نے پہلے پاکستان کا پیسہ لوٹا، ان کے بچوں نے شاہانہ زندگیاں گزاری، پاکستان کے اوپر حکومت کی، پاکستانیوں کے پیسے کے اوپر عیاشیاں کی۔ وزیر اعظم پاکستان جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کو سڑک کے اوپر دھوپ میں، تپتی دھوپ میں، گرمیوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان کا نوکر جو ہے وہ ان کے سامنے سے گزر رہا ہے، جس نے پاکستانی عوام نے، جس نے پیسے دینے ہیں ان کو، اپنے ٹیکس کے پیسے کے اوپر عیاشی کروانی ہے، وہ ان کو سڑکوں کے اوپر ذلیل کروا کر خود اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پاکستان کا تبدیل ہونا یا پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ بالکل فضول ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ اب کل عطا تارڑ صاحب نے ایک بہت ہی گھٹیا بات کی، اس گھٹیا بات کے نتیجے میں دیکھیں 1971 کے اندر ایک آرمی جرنیل نے اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آج وہی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ماشاء اللہ کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیموکریسی ہے، صرف اور صرف دکھاوے کی ڈیموکریسی ہے۔ اس وقت بھی ایک ایسے شخص کو اقتدار میں بٹھایا گیا، تمام جماعتوں کے ساتھ ملا کر اور تمام قوتوں کے ساتھ ملا کر اقتدار میں دیا گیا، اور پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا۔ آج یہ عطا اللہ تارڑ صاحب جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ان کے والد صاحب نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم پاکستان کو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، یہ انہی کا بیٹا ہے۔ تو کل انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر اسلام آباد کے جو ہے جن کا سنٹوریس مال ہے، آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، اگر انہوں نے اسلام آباد میں انٹری کرنے کی کوشش کی تو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد آپ کے باپ کا نہیں ہے، تم لوگوں کو صرف اور صرف وہاں پر پاکستانی عوام نے اپنا نوکر بنا کر بٹھایا ہے، تم لوگ نوکر ہو، نوکر رہو، نوکروں سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے تو پھر پاکستانی عوام اپنا آپا کھو دے گی۔ آزاد کشمیر ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، یہ تم لوگوں نے تو ملک کو توڑا ہی ہے۔ تو پاکستانی عوام نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اپنا خون دے کر، اپنا سب کچھ پیش کر کے، اس کو تم لوگ پاکستان کو توڑ نہیں سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔